کچھ دن پہلے ایک بڑے لبرل سے آدمی کا انٹرویو بھی پوڈ کاسٹ ہوئی اس کے ساتھ، میں نے نہیں کی، کسی چینل نے کی. اس میں وہ کہہ رہا ہے یار کیا ضرورت ہے بیوی گرل فرینڈ کا رشتہ زیادہ، اب کھلے عام اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، کہہ رہے ہیں یہ رشتہ زیادہ اچھا ہے. بیوی کے تو بڑے مسائل ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا، مسائل ہو یا نہ ہو تمہارے لیے زنا اللیگل، اور نکاح صرف اللیگل نہیں بلکہ اس کی ترغیب ہے، اس کی ترغیب ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ عورت میری بندی پہلے ہے، تمہاری اولاد اور مخلوق یہ میری بندی پہلے، تمہاری اولاد اور تمہاری بیوی اور تمہاری بہن بعد میں ہے. میں عورت کو عزت دینا چاہتا ہوں. ویمن رائٹس کے نام پہ تحریکیں دنیا میں بہت چلتی ہیں، حقیقی رائٹس کس نے دی ہیں بھائی؟ اللہ نے، جس کی بندیاں ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر مرد کو اجازت دے دی جائے عورت کی طرف جائے اور منہ کالا کر کے آ جائے، اپنی خواہش پوری کر کے آ جائے، اس سے مرد کی خواہش پوری ہوگی، عورت کو اس کا جو حقیقی عزت اور معاوضہ ملنا چاہیے وہ معاوضہ نہیں ملے گا. اس سے اولاد ہوتی ہے. یہ بہت سے لوگ باپ بننے سے انکار کر دیں گے. اللہ نے کہا اس کو عزت کے ساتھ گھر لے کر آؤ. پھر عزت کے ساتھ جب گھر لے کر آؤ گے، بیوی بنا کے رکھو گے. کتنی عزت ملتی ہے عورت کو بیوی کے روپ میں میرے بھائی. بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. فالج ہو جائے، لکوہ ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، ساری رسپانسبلٹی کس کی ہوتی ہے؟ مرد کی. کیا چھوڑتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایسے؟ نہیں چھوڑتے نا. ہم نے دیکھا ہے بھائی، کیونکہ بیوی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے خاندان ہے، خاندان انوالو ہوا ہے. گرل فرینڈ سے کوئی رشتہ وجود میں ہی نہیں آتا. گرل فرینڈ کے بھائیوں کو بردر ان لا نہیں کہا جاتا. وہ آپ کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بیوی کا باپ آپ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے، اس کے بھائی آپ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں. حوصلے کو داد دو. ہول سیل کے حساب سے بردر ان لاز ہیں میرے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک آنکھ بھی دکھا دے نا، خالی پوری دونوں نہ بھی دکھائے تو میرے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جائے. اگر دونوں کی دو سب کی دو آنکھیں ملا کے ٹوٹل آنکھیں اگر کاؤنٹ کرو نا، کیا خیال ہے؟ تو یہ ٹینشن میرے بھائی نکاح والا میں ٹینشن نہیں ہے. میرے بردر ان لا سارے بہت اچھے ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میرے بھائی کہ یہ نکاح والا تو ہر طرح کی پریشانیاں اٹھا لیتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی اگر اللہ نے نکاح کا حکم نہ دیا ہوتا تو شاید ہم کبھی بھی نکاح نہ کرتے. اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ یہ زنا ہے اور یہ نکاح ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کی طرف اس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں. بڑی سخت سزائیں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو جب کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کیا، شرط یہ لگائی کہ 10 سال بکریاں چراؤ گے. موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً ہاتھ آگے بڑھایا، ذالک بینی و بینک، یہ میرا اور آپ کا ایگریمنٹ ہے. فوراً ہاں کر دی، 10 سال بکریاں نکاح کے لیے مجھے قبول. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دی، اگر میرے ساتھ بدکاری، معاذ اللہ بدکاری نہیں کی تو آپ کو کئی سالوں تک جیل میں جانا پڑے گا، 10 سال سے بھی زیادہ. یوسف علیہ السلام نے 10 سال سے زیادہ کی جیل برداشت کر لی، زنا برداشت نہیں کیا. یہ فرق ہمیں اللہ نے بتایا ہے زنا میں اور نکاح میں. تو اس آزمائش میں انسان ہے، فرشتے اس آزمائش میں نہیں ہیں، جانور بھی اس آزمائش میں نہیں ہے. جانوروں میں جو نکاح والے ہیں وہ نکاح ہی کریں گے، جو نہیں ہے وہ نکاح نہیں کریں گے. جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہیں جو پیر بنا کے رہتے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جو پیر نہیں بناتے. جو نہیں بناتے آپ 6 گھنٹے کی تقریر کر دو، کبھی بکرا بکری سے شادی نہیں کرے گا، کبھی گدھا گدھی سے شادی. بولو آپ کو اب گدھوں کا سسٹم سمجھ میں نہیں آیا؟ یار یہ کیا ہے یار، یہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے لوگوں کا. بچہ پیدا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اس کا ابا کون ہے. تو آپ گدھوں کو پوری کتابیں شادیوں پہ لکھ کے دے دو، گدھا گدھا ہے، اس کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. اس لیے اللہ نے اس کے لیے جہنم بھی نہیں رکھی ہے. بکرے کو سمجھاؤ نہیں آئے گا سمجھ میں. اسی طرح کبوتر کبوتری جوڑے بنا کے رہتے ہیں، ان کو آپ سمجھاؤ کہ یہ کیا ہے، ہماری طرح گرل فرینڈ رکھو تم یہ کیا ہے شادی کے چکر میں. اور دونوں انڈے جب کبوتر کبوتری مل کے انڈے دیتے ہیں، شکر کرو کبوتر نہیں ہو، تو 12 گھنٹے کبوتر انڈوں پہ بیٹھتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ شکر کرو کبوتر نہیں ہے. 12 گھنٹے انڈوں پہ کون بیٹھتا ہے؟ کبوتر. اور 12 گھنٹے کبوتری. دونوں باقاعدہ ڈیوٹی دیتے ہیں، دونوں مل کے اس طرح سے بچوں کو پالتے ہیں. پھر جب بچے نکل آتے ہیں تو پھر 12 گھنٹے کبوتر کما کے لاتا ہے اور 12 گھنٹے کبوتری ہے.
تو انسانوں میں اللہ نے جو سسٹم بنایا وہ انسانوں کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ بنا دیا. دونوں مل کے پالیں گے لیکن پالنے کا طریقہ دونوں کا ڈفرینٹ. کمائے گا کون؟ باپ. گھر میں بچوں کو سنبھالے گی کون؟ اماں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے میرے بھائی. اب نہ ہم کبوتر والا سسٹم لے رہے ہیں نہ انسانوں والا لے رہے ہیں. ڈائریکٹ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ مجھے بولتے ہوئے اچھا نہیں لگا, ڈنکی کی طرف جا رہے ہیں ہم, وہ والا سسٹم. تو یہ کوئی سوٹ کرتی ہے چیز انسانوں پہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح میں کچھ مسائل رکھے ہیں. خوشیاں تو نکاح میں ہی رکھی ہیں اللہ نے, یہ ذہن میں رکھو, لیکن شروع میں کچھ مشکلات اللہ نے نکاح میں رکھی ہیں وقتی طور پر. زنا بہت آسان, تو یہ آزمائش فرشتوں کے لیے اور جانوروں کے لیے نہیں, یہ آزمائش کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے آزمائش ہے. ان آزمائشوں کی وجہ سے اللہ نے امتحان گاہ میں ڈالنے کے لیے جس مخلوق کو سلیکٹ کیا وہ کیا تھی؟ انسان. اس لیے فضیلت کس کو دی گئی ہے؟ انسان کو. اور فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کس کو کرنا ہے؟ انسان کو. تو آدم کو سجدے سے مراد آدم نہیں ہے, انسانیت کو سجدہ کروایا گیا ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو یہ اللہ جو ہمیں ہماری پیدائش کے واقعات سناتے ہیں نا, یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا. آزمائش ہے کیا؟ شیطان کو جب اللہ نے کہا نا کہ آدم کو سجدہ کرو, دیکھو اس واقعے میں بڑے سبق ملتے ہیں. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, ان کو کہا لا تقربا هذه الشجرہ, پوری جنت آپ کے لیے لیگل ہے, یہ والے درخت کے قریب مت جانا. انسان کی نیچر ہے, جس چیز سے روکا جائے نا اسی کے وسوسے دل میں آتے ہیں اس کو. شیطان نے آ کے بہکایا, آدم اور حوا نے مل کے اس درخت سے کھا لیا. اور شیطان نے ورغلایا کیسے؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی, اے آدم دیکھ اللہ نے ساری جنت تیرے لیے حلال کر دی, اسپیسیفک اس درخت پہ پابندی لگائی ہے, اس کا مطلب اس میں کچھ ہے نا, اس میں کیا ہے کوئی خاص. اور وہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کھانے کے بعد کبھی بھی موت نہیں آئے گی, اتنی خوبصورت جنت میں ہمیشہ رہو گے. انبیاء سے گناہ کبھی بھی نہیں ہوتا, اجتہادی غلطی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کے دل میں جب شیطان نے وسوسے ڈالے, ان کو خیال آنے لگا کہ اللہ نے اسپیسیفک یہ والا درخت کہا ہے نا, یہ والا نہیں کھانا, تو وہ والا کھا لیتا ہوں میں اسی کی جنس کا. تو انبیاء سے اجتہادی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں, صریح گناہ انبیاء سے نہیں ہوتا. اللہ اس اجتہادی غلطی کو بھی گناہ سے تعبیر کر دیتے ہیں, کیونکہ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے. تو آدم علیہ السلام نے جب درخت سے کھایا تو غلطی کس سے ہوئی؟ بولو, آدم علیہ السلام سے. اور ادھر شیطان سے بھی غلطی ہوئی. شیطان کو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کہا سجدہ نہیں کروں گا. یہ پورا واقعہ میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو غلطی, اس سے یہ بات سامنے آ گئی کہ غلطی آدمیت سے بھی ہوگی اور جو شیطان قسم کے لوگ ہیں ان سے بھی غلطی ہوگی. یہ پہلا لیسن ہمیں ملتا ہے اس واقعے سے. تو غلطی لیس انسان, گناہ لیس انسان دنیا میں نہیں ہو سکتا. فرق کیا ہے؟ آدم کو جب پتا چلا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین, اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا, اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہماری مغفرت نہ کی ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. فوراً آدم نے توبہ کی. اللہ فرماتے ہیں ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی, اللہ نے فوراً آدم کی توبہ قبول کی اور جو مقام خطا سے پہلے تھا وہی مقام ان کو دوبارہ لوٹا دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن ایک غلطی شیطان سے بھی ہوئی. شیطان سے کیا غلطی ہوئی؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو, شیطان نے کہا نہیں کروں گا. اللہ کا غصہ شیطان پر آیا کہ میرے دربار سے نکل جا. شیطان کو احساس ہو جانا چاہیے تھا بھائی یہ مجھ سے معمولی مسٹیک نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اللہ اس پہ غضبناک ہو کے اپنے دربار سے نکال رہا ہے. شیطان کو چاہیے تھا اللہ سے کیا کر لیتا؟ سوری کر لیتا, معذرت طلب کر لیتا, لیکن شیطان اکڑ گیا. اس نے بولا ایک تو غلطی بھی آدم کی, یعنی مجھے غلط جگہ معاذ اللہ سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے اور پھر نہیں کر رہا, تو اس آدم کی بیس پہ مجھے میرے دربار سے نکالا جا رہا ہے, اب اس آدم کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو ہمیں پتا چلا بھائی آدمیت اسے کہتے ہیں. آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ نے کہا توبہ کر لو, اور شیطان کسے کہتے ہیں؟ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اکڑو, توبہ بولو مت کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے فضائل بیان کیے ہیں توبہ کے.
میں خیر ابھی توبہ کے فضائل نہیں، ابھی تو میں اس واقعے میں جو موٹے موٹے اسباق ملتے ہیں جلدی وہ بیان کر رہا ہوں. پہلا سبق ملتا ہے بھائی، اگر کسی سے زنا ہو گیا، اللہ نہ کرے، راستہ کھلا ہوا ہے کس کے لیے؟ توبہ کے لیے. آج بھی اللہ آپ کو ایسا ہی بنا دے گا جیسے کبھی زنا ہوا ہے ہی نہیں. کسی نے شراب پی لی، آدمی ہے بھائی، ہم آدم کی اولاد میں، ان سے خطا ہوئی تھی، توبہ کی، اللہ کہہ رہے وہ آدم سے وہ والی خطا تو نہیں ہو سکتی جو ہم جیسے لوگوں سے ہوتی ہے، لیکن میسج تو مل گیا نا بھائی، خطا کسی نوعیت کی بھی ہو، شراب پی لی، زنا کر لیا، کچھ بھی غلط کر لیا ہے. ایک شخص نے 99 انسانوں کو قتل کیا اور پھر 100 انسانوں کو قتل کیا. ایک عالم کے پاس گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. ان عالم نے کیا کہا؟ حدیث میں آتا ہے میں یحول بینہ وبین التوبہ، بھائی تیرے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ 100 انسانوں کے قتل کے بعد بھی اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ ہمیں یہ واقعہ بتا کے یہ سبق دیے جا رہے ہیں، آدم کی اولاد ہو تو غلطی سے بچو، اگر ہو گئی ہے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی. شیطان نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نا شیطان حضرت موسیٰ کے پاس ہے. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، مستند ہو یا نہ ہو بھی میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سبق ٹھیک ہے. بعض واقعات مستند نہیں ہوتے لیکن اس سے جو لیسن مل رہا ہوتا ہے وہ لیسن ٹھیک ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کتنے لوگوں کو جہنم میں ڈلوا چکا ہوگا نا آدم علیہ السلام کے بعد، بھائی اس وقت سے ورغلا ہی رہا ہے نا، ورغلا ہی رہا ہے. تو کیا اب میری توبہ قبول ہو جائے گی میں اگر ایکسکیوز کر لوں اللہ تعالیٰ سے؟ اتنے لوگوں کو کہتے ہیں نا 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، ہزاروں کو اس وقت تک جہنم میں پھینکوا چکا ہوگا. نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک پھیلایا شیطان نے، کیا کچھ بدماشیاں نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا کہ میں توبہ کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں؟ اللہ سے آپ پوچھ کے بتائیں کہ شیطان یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا بالکل، کیوں نہیں ہوگی بھائی، میرا قاعدہ سب کے لیے، کتنا بڑا گناہگار ہو اگر وہ دل سے توبہ کر لے تو توبہ قبول. موسیٰ علیہ السلام نے آگے جب شیطان کو بتایا کہ اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تو شیطان نے پوچھا کہ اللہ سے پوچھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ نے جب شیطان نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تو اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، اصل میں تو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تھا، اب آدم تو ہے نہیں، ان کی قبر ہے، قبر کو جا کے سجدہ کر لو، میں یہی مان لوں گا کہ آدم کو سجدہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ بھئی مبارک ہو، آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، جا کے آدم کی قبر ہے ان کو سجدہ کر لو. شیطان نے کہا یہ نہیں ہوگا بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ ہم سے بولو نہیں ہوگا. تو یہ فرق ہے کس میں؟ شیطان میں اور انسان میں. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ توبہ کی قبولیت میں یہ نہیں ہے استغفار یا استغفر اللہ کی تسبیح. توبہ کہتے ہیں پچھلے گناہ کو چھوڑ دینا، پچھلے گناہ پہ اللہ سے معافی مانگنا، اس وقت چھوڑ دینا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. ایک سبق ہمیں اس سے یہ ملا. دوسرا سبق ہمیں اس واقعے سے کیا ملتا ہے؟ دوسرا سبق یہ ملتا ہے جب شیطان نے کہا نا کہ اے اللہ میں ان کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا، تو شیطان نے جو اس کے لیے ورڈ استعمال کیا، ورڈنگ جو شیطان کی وہ کیا تھی؟ اور شیطان کے اس سینٹینس کو اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے. دیکھو دشمن کے، جب کوئی آپ کو آپ کے دشمن سے ڈراتا ہے نا، ادھر توجہ، جب کوئی آپ کو آپ کے دشمن سے ڈراتا ہے کہ تمہارا یہ دشمن ہے، یہ اس سے ہوشیار رہو، تو آپ فوراً پوچھتے ہو بھائی وہ کیا کرے گا میرے خلاف؟ تو آپ بتاؤ گے وہ یہ کرنا چاہتا ہے تمہارے خلاف، وہ تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے یا تمہاری عزت کو اچھالنا چاہتا ہے. اس طرح سے آپ دشمن سے ہوشیار کرتے ہیں نا کہ دشمن کے ارادوں پر مطلع کر دیں. تمہیں بندوق سے مارنا چاہتا ہے، تمہیں بم سے اڑانا چاہتا ہے، تمہیں زہر دینا چاہتا ہے، تاکہ اگر اس نے کہا کہ آپ کا دشمن آپ کو زہر دینا چاہتا ہے تو آئندہ آپ کیا کرو گے؟ ہمیشہ کوئی مشروب پینے سے پہلے تحقیق کرو گے بھائی اس میں کسی نے زہر تو نہیں ملایا. آپ گولی اور بم سے نہیں ڈرو گے، آپ ہمیشہ کھانے میں احتیاط کرو گے. ایسا ہی ہے نا، اگر کسی نے آپ کو آ کے رپورٹ دی آپ کا دشمن آپ کو چاقو سے قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ بھائی گولی اور بندوق کے سے اتنا آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، آپ جو بھی آپ سے گلے ملنے کے لیے آ رہا ہے آپ کو ڈر لگے گا، کیونکہ بندوق والا گلے مل کے نہیں مارتا، دور سے مارتا ہے. آپ فوراً بولو گے بھائی ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد میں آئندہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہ رہوں.
اس طرح سے آپ ہوشیار ہو جاؤ گے نا دشمن سے. بھائی پولیس بلائیں یا کوئی انگلش میں بیان کروائیں, ان کو اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی جب کوئی آپ کو دشمن سے ڈراتا ہے, آپ کہتے ہو وہ کیا دشمنی کرے گا, وہ آپ کو ہوشیار کر رہا ہے, وہ کہہ رہے یار وہ میں نے دیکھا وہ پلان کر رہے تھے آپ کو چاقو سے قتل کرنے کا. آپ ہمیشہ اب فوکس کس کو کرو گے, بم کو یا چاقو کو؟ چاقو کو فوکس کرو گے. آپ کو آ کے بتایا کہ آپ کا دشمن آپ کو زہر دے کے, کھانے میں زہر ملا کے مارنا چاہتا ہے, آپ ہمیشہ کھانے کو سون کے استعمال کرو گے, تحقیق کرو گے, یا ٹفن میں اپنا کھانا خود لے کے گھومو گے, اس طرح سے ہوشیار ہو جاؤ گے. تو اللہ نے جب ہمیں بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اے اللہ کیسے ہم پہ وار کرے گا کیا, تو شیطان نے خود ہی کہہ دیا کہ میں ایسے وار کروں گا ان کے اوپر. تو اللہ نے شیطان کا وہ سینٹنس قرآن میں ذکر کر کے ہمیں بتا دیا کہ اس کا طریقہ واردات یہ ہے, اس کا ہدف یہ ہے. واردات کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتا دیا, گمراہ کرے گا کیسے وہ بھی بتا دیا, اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے طریقے کیا استعمال کرے گا اور نقصان پہنچائے گا کیسے, دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی. اس کو میں دوبارہ اسی مثال سے ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کو آ کے کسی نے بتایا کہ بھئی آپ کا جو دشمن ہے وہ آپ پہ چاقو سے وار کرے گا, ہوشیار کر رہے, آئندہ آپ کس سے ہوشیار ہو جاؤ گے, چھری چاقو سے. پھر وہ یہ بھی بتائے گا کہ وہ چاقو لے کے پہنچے گا کیسے آپ تک, اس نے اس کے لیے طریقہ کیا اختیار کیا ہے. مثال کے طور پر وہ فلاں کھڑکی سے آئے گا, اس کا یہ پلان ہے 2 بجے آئے گا اور ایسے یہاں سے گھسے گا, تو آپ کس کو فوکس کرو گے, اس ٹائم کو, اس کھڑکی کو, وہاں سے آنے کے سارے راستے بند کر دو گے. اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو شیطان جو تمہیں جہنم میں پھینکوائے گا 2 چیزوں سے, ایک اس کا ہدف کیا ہوگا, دوسرا اس ہدف تک پہنچنے کا اس کا طریقہ کیا ہوگا. وہ ہدف کیا ہے, شیطان نے خود ہی اس کو جو ہے نا بیان کر دیا تھا اللہ کے سامنے. وہ ہدف ہے لا تجدو اکثرہم شاکرین. یہ شیطان کے الفاظ ہیں, اے اللہ یہ تیری نعمتیں استعمال کریں گے, یہ جب پیدا ہوں گے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا اپنی قدرت سے, یہ تیری قدرت کا انکار کر کے یہ ڈارون کے کھاتے میں ڈال دیں گے, کہیں گے یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. جب یہ دنیا میں آئیں گے تو ان کو ماں کی صورت میں ایک بہت خوبصورت تحفہ عطا کرے گا, باپ کی صورت میں بہت خوبصورت تحفہ عطا کرے گا, تو یہ بجائے اس کے تیرا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے بچپن میں میری کیسی کفالت کا انتظام کیا, میری ماں مجھے دی, میرا باپ مجھے دیا, لیکن اے اللہ یہ تیری طرف نسبت نہیں کریں گے, یہ کہیں گے یہ سب نیچرل ہے, یہ فطرت کا حصہ ہے, خدا کون, گاڈ کون, نہ تیری طرف نسبت نہیں کریں گے. اے اللہ تو ان کو دودھ پلانے کے لیے ایک ایسا جانور بنائے گا جس جانور کے منہ میں سوکھا چارہ ڈالیں گے اور ادھر سے چکنا گاڑا دودھ نکلے گا. جب یہ دودھ پیئیں گے تو تیرا شکر ادا نہیں کریں گے, کہیں گے یہ نیچرل ہے, یہ آٹومیٹیکلی, یہ ایوالو ہوتے ہوتے یہ ساری مشینیں خود بہت وجود میں آ گئی ہیں. جتنی نعمتیں ان کو ملیں گی ہر نعمت کی تعویل کرے گا اور تیری طرف ان نعمتوں کی نسبت نہیں کرے گا. لا تجدو اکثرہم شاکرین. اے اللہ یہ تیری نعمتیں استعمال کریں گے, لیکن میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں فبعزتی کا, مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم, یہ تیرا شکر ان میں ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے, زیادہ تر کیا کریں گے, ناشکرے ہوں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے کینیڈا والوں کی سمجھ میں بات. کینیڈا والوں کو سمجھانا اس لیے مشکل ہے کہ یہاں سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, سمجھ رہے ہو. جب ساری خواہشات پوری ہوئی بھی ہوتی ہیں میرے بھائی, لگژری لائف گزر رہی ہوتی ہے, تو اللہ کو یاد رکھنا مشکل, اللہ کو بھولنا آسان. تو شیطان نے کیا رپورٹ پیش کی اللہ کے سامنے, لا تجدو اکثرہم شاکرین, اے اللہ ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کریں گے. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں کہ نہیں ہو رہا؟